ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر تختی نمبر 18 کو مکمل کیے تھے۔ اب ہم تختی نمبر 19 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوں تو مد متصل ہوتا ہے۔ مد متصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گی۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوں تو مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گی۔ نمبر 3، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہوں تو مد لازم کلمی مخفف ہوتا ہے۔ مد لازم کلمی مخفف کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 4، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر تشدید ہو تو مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے۔ مد لازم کلمی مثقل کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ اور ایک مرتبہ پڑھیے۔ مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوں تو مد متصل ہوتا ہے۔ مد متصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوں تو مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہوں تو مد لازم کلمی مخفف ہوتا ہے۔ مد لازم کلمی مخفف کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ نمبر 4، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر تشدید ہو تو مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے۔ مد لازم کلمی مثقل کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ جاء، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ جاء، سیئت، سینیا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گے۔ سیئت، سوء، سین واو پیش سو، حمزہ پیش او، مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گی۔ سوء۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مد کی پہچان کرائی اور مد کو کس طرح پڑھا جائے گا وہ بتایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے تو آج کے سبق کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔